یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں حیدرآباد سے کراچی مستقل طور پر منتقل ہوا یہاں رہائش کی نیت سے۔ دوست محمد فیضی میرے طالب علمی کے زمانے کے دوست تھے، مجھ سے عمر میں ذرا چھوٹے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہم ہمہ وقت اپنی دوستوں کی محفلوں میں اس بات کی خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ کاش ہمیں بھی اللہ رب العزت موقع فراہم کرے اور ہم اس کے گھر کا طواف کریں اور حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ فریادیں، کچھ دعائیں کر سکیں۔ اصل میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، ایک زمانہ تھا جب مکے اور مدینے کی تصویروں کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہن میں بہت بات واضح نہیں تھی۔ اخبار جہاں میں ربیع الاول کے مہینے میں جب سبز گنبد کی ایک تصویر چھپتی تھی تو آپ دیکھیں پورے ٹائٹل پہ وہ واحد کلر تصویر ہوتی تھی، جس کو کراچی سے اور ترخم تک جتنے بڑے بڑے ڈھابے رستے میں پڑتے تھے وہ عقیدت میں اس ٹائٹل کو پھاڑ کر لہی سے اپنی دیوار پر چپکا لیتے تھے، اور اس ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پینے والے ڈرائیورز اور میرے جیسے کمزور مسافر بڑی حسرت اس گنبد خضرا کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے بار الہ کون لوگ ہیں جنہیں تو وہاں اذن باریابی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر خانہ کعبہ کی تصویر ڈال دی جاتی تھی اور وہ تصویر چھاپتے تھے۔ بہت کم 40-50 سال پہلے کی بات ہے، یہ ان دنوں کی بات۔ لوگ کم جاتے تھے، تو ہمارے دوستوں کی صف میں سب سے پہلے دوست محمد فیضی عمرے کی نیت سے گئے۔ وہ کم عمر تھے، ہمیں بڑا اشتیاق تھا کہ جب یہ عمرہ کر کے آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ وہاں کیا کیفیات تھی۔ جب دوست محمد فیضی آئے اور مختلف ملاقاتوں میں ان سے اس پر بات چیت چلی تو ہم نے ان سے پوچھا، اچھا فیضی صاحب آج ہم اکیلے بیٹھے ہیں، یار یہ بتاؤ جب حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور آپ نے سنہری جالیوں کے سامنے حاضری دی، جن سنہری جالیوں کی تصویریں ہم نے صرف اخبارات اور رسالوں کے ٹائٹل میں دیکھی ہیں، یار یہ کیسی تھیں، اندر کیا تھا اس کے، کیسے جذبات تھے۔ ہر گفتگو میں وہ بات ٹال جاتے تھے، ایک ملاقات دوسری ملاقات، ان کو گھیرنے کی کوشش کی۔ ایک بار میں ذرا خفا ہوا، تھوڑی تلخی سے کہا اور جھنجھلا کر میں بولا، فیضی کیا تم نہیں گئے؟ پلکیں جھکا کر کہنے لگا کہ گیا تھا۔ میں نے کہا تو وہاں کیا دیکھا بھائی؟ یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں ہفتے بھر سے ہر ملاقات میں، کیا دیکھا، کیا کیفیت تھی، کیا جذبات تھے؟ کہنے لگا رضوان صدیقی میں نے دیکھا نہیں۔ میں ہل گیا، میں نے کہا کیا مطلب؟ تم وہاں نہیں گئے سرکار کی بارگاہ میں، وہاں حاضری نہیں دی؟ کہنے لگا ویسے وہاں تو میں جیسے تیسے لغزیدہ قدموں سے کانپتے ہوئے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پہنچ گیا، لیکن وہاں پہنچ کر میری نظریں، میری پلکیں نہیں اٹھی رضوان، صرف اس خیال سے کہ میں امریکہ سے واپسی پر عمرے پہ گیا تھا اور امریکہ میں ان آنکھوں نے کیسے کیسے مناظر دیکھے تھے۔ میری یار آنکھوں میں بڑا میل تھا، میری آنکھیں بڑی دھندلائی ہوئی تھی، میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اس سنہری جالیوں کو میں نگاہ بھر کر یک ٹک دیکھ سکوں جس کے پس منظر میں وجہ تخلیق کائنات آرام فرما رہے ہیں۔ ناظرین یہ واقعہ میں نے اس لیے آپ کو سنایا کہ اب روضہ اطہر کے سامنے جا کر لوگ سیلفیاں بناتے ہیں اور وہاں سے ٹیلی فون کال کر کے کرتے ہیں اپنے عزیزوں کو کہ میں یہاں سرکار کی بارگاہ میں کھڑا سلام پیش کر رہا ہوں۔ مجھے بھی اللہ نے یہ موقع دیا، یہ مناظر میں اب بھی دیکھتا ہوں، اس وقت بھی میں نے 10-15 سال پہلے بھی دیکھے ہیں۔ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ کیسے ہمت کر سکتا ہے آدمی، کیسے اس کی جرأت ہوتی ہے، کہاں سے وہ طاقت لاتا ہے کہ وہ اونچی آواز میں اپنی فریاد بھی کر سکے کہ وہیں پر جو ایک کتبہ کہہ لیجیے یا لکھی ہوئی تحریر قرآن کریم کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے مومنو تم اپنے رسول سے اس طرح نہ باتیں کیا کرو جس طرح تم اپنے روزمرہ کے دوستوں کے درمیان بیٹھ کر کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو
کہ تمہارا کیا کرایا ضائع ہو جائے، رائے گا ہو جائے، اور کیا کرایا کیا وہ نیکیاں، اور کن سے خطاب کر رہا ہے اس لمحے؟ خطاب تو آج مجھ سے بھی ہے، قیامت تک بندوں کے لیے ہے۔ اس وقت ان کے درمیان کون بیٹھتے تھے؟ سیدنا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ کرام۔ ان کے بارے میں میرا رب کہہ رہا ہے کہ ان سے اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو۔ اور آج ہم وہاں کھڑے ہو کر نہایت بے ادبی کے ساتھ موبائل پر اپنی تصویریں بناتے ہیں۔ سوچئے، ضرور سوچئے۔ اللہ حافظ۔